وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیساکھی کے تہوار کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ میں پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اپنے سکھ بھائیوں کو بیساکھی کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ آج کا دن نہ صرف فصلوں کے پکنے کا اعلان ہے بلکہ ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ کسانوں کے لیے بڑی خوشی کا وقت ہے جب وہ اپنی محنت کا پھل حاصل کرتے ہیں۔ یہ دن امید، اتحاد اور تجدید کے پائیدار جذبے کی یاد دہانی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جو ہماری برادریوں کو متحد کرتا ہے اور ہماری قوم کی تشکیل کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بیساکھی پر خصوصی پیغام میں کہا کہ بیساکھی پنجاب کا خوبصورت زرعی ثقافتی تہوار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ گندم کے سنہری خوشے بیساکھی کی خوشی کا پیغام لاتے ہیں۔ بیساکھی کا تہوار جفاکش کسان کی محنت کا ثمر ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج دنیا بھر میں سکھ برادری بیساکھی کا تہوار منا رہی ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ بیساکھی کی سکھ بھائیوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بیساکھی کے تہوار پر سکھ بہن بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ پچھلے سال کرتارپور میں بیساکھی کے تہوار میں گندم کی کٹائی سے ہونے والی خوشی آج تک نہیں بھول سکی۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق کانگریس کے وفد نے GHQ میں آرمی چیف سے ملاقات کی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ امریکی اراکین کانگریس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کلیدی کردار کو سراہا اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعتراف بھی کیا۔ امریکی کانگریس کے وفد نے پاکستانی قوم کی ثابت قدمی اور اس کے اسٹریٹجک پوٹینشل کی بھی تعریف کی۔ امریکی وفد نے پاکستان کی خود مختاری کے لیے اپنے احترام کا اظہار کرتے ہوئے سیکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے شعبوں میں وسیع البنیاد دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد ٹیرف سے پاکستانی برآمدات کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے 29% جوابی ٹیرف عائد ہونے سے پاکستان کی برآمدات کے حجم میں $1 ارب 10 کروڑ سے $1 ارب 40 کروڑ تک کمی آ سکتی ہے۔ فائڈ رپورٹ کے مطابق پاکستانی ایکسپورٹس میں 25% کمی ہونے کا خدشہ ہے اور پیداوار متاثر ہونے سے 5 لاکھ ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ صورتحال کا فائدہ بھارت اور بنگلہ دیش اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم جاوید کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال پاکستان کے لیے خطرہ ضرور ہے۔ دہشت گردی کے چیلنج کا کئی ممالک کو سامنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کثیر الجہتی بین الاقوامی حکمت عملی تیار کی جائے اور بلا تاخیر عمل کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی رکن پارلیمنٹ محمد افضل خان نے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستانی اداروں کی استعداد کار بڑھانے اور ٹریننگ کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ برطانیہ میں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ پاکستانی کمیونٹی پاکستان کے ساتھ برطانوی معیشت کی مضبوطی کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک برطانیہ تعلقات کی مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے 5 ججز کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو نوٹس جاری کیا گیا۔ عدالت نے چیف جسٹس خادم حسین، جسٹس محمد آصف کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ ٹرانسفر ہونے والے تینوں ججز متعلقہ ہائی کورٹس کے رجسٹرار اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ پاکستان کی ترسیلات زر نے سابق تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ترسیلات زر $28 ارب کی سطح عبور کر گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ 2025 میں ترسیلات زر کی آمد پہلی بار $4 ارب 10 کروڑ کی سطح کو چھو گئی۔ ملکی ترسیلات زر ایک ماہ میں 37.3% اور ایک سال میں 29.8% بڑھی۔ اسٹیٹ بینک نے مزید بتایا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ترسیلات سعودی عرب سے 98 کروڑ 73 لاکھ امریکی ڈالر موصول ہوئے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں اضافے کی پیشگوئی، کہا آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا۔
कराची में पाकिस्तान लिटरेसी वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि 2022 में हम मुश्किल हालात में थे और अफरात ज़र तेजी से बढ़ रही थी। इन मसाइल के बायस ज़र मुबादला ज़खायर दोफ्तों की दरामदात के बराबर रह गए थे। हमारे एक्सचेंज रेट 50% तक तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए थे। हमने इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक वसी खलीज भी देखा, मगर इसके बाद हमने कई इकदाम किए। उन्होंने कहा कि हमने सख्त पॉलिसी इकदाम किए, दरामदात पर पाबंदी लगाई, जिस वजह से शरह सूद बढ़ानी पड़ी। मार्च 2025 में हमने 0.7% की कम तरीन सतह पर अफरात ज़र देखी। ताहम आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। बसंत के त्यौहार के मौका पर लाहौर समेत पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बसंत के त्यौहार से पाबंदी हटाने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत बसंत त्यौहार मनाने पर नज़र-ए-सानी कर रही है। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि हिफाजती इक़दामात के साथ बसंत को मनाया जाना चाहिए। हुकूमत 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिफाइनरीज को भी रिलीफ का कुछ हिस्सा फराहम करेगी। ऑयल रिफाइनरीज को ये रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, इस्तिस्ना, इन्वेंट्री नुकसानात और सुगड़ते मार्जिन पर होगा। रिफाइनरीज ने रवा माली साल के अव्वल 9 माह से में 13 अरब रुपए के नुकसानात बर्दाश्त किए हैं। दुरुस्त इकदाम नहीं किए जाने की सूरत पर ये नुकसानात बढ़कर 18 अरब रुपए हो सकते हैं। इस हवाले से 2 तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। एक तो 4.60 रुपए फी लीटर रिलीफ को इनलैंड फ्रेट इक्विलाइजेशन मार्जिन को रिलीफ में मुंतकिल कर दिया जाए। यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत में 3 से 5% पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ रिफाइनरीज को दे सकती है। वज़ारत सेहत ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि 2025 ta 2026 के आइंदा बजट में सैकड़ों तैयार शुदा और इंतहाई तैयार शुदा खुराक और मशरूबात, जिन्हें आमतौर पर बेकरी और कन्फेक्शनरी आइटम्स कहा जाता है, पर 20% हेल्थ टैक्स आयद किया जाएगा। बाज़ अशिया पर जहां पहले से 20% की शरह से फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज है, आइंदा बजट में इसे बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ दी गई है। ये भी तजवीज़ दी गई है कि गैर सेहत बख्श मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए आइंदा चंद सालों में यानी 2028 ta 2029 तक इस टैक्स की शरह को बढ़ाकर 50% तक कर दिया जाएगा। गजा में इसराइल के जंगी जराइम जारी। ताज़ा हमलों में 6 सगे भाइयों समेत मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इतवार को गजा के इलाके देर बलाह में भूखे फलस्तीनियों को खुराक फराहम करने में मसरूफ 6 सगे भाई, जिनकी उम्रें 10 से 34 साल के दरमियान थी, इसराइली बमबारी के नतीजे में शहीद हो गए। शहीद बेटों के वालिद जकी अबू मेहदी का कहना है कि उनके बेटे जंग के आगाज से ही जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था। इसके अलावा आलमी इदारे सेहत का कहना है कि एक फलस्तीनी बच्चा तिबी इमदाद की फराहमी में खलल के बायस जान की बाजी हार गया। और पाकिस्तानी सुपर लीग सीजन 10 में लाहौर कलंदर्स के जा रहे मजाज बैटर सैम बिलिंग्स ने उमर अकमल का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स की विकेट कीपर बैटर सैम बिलिंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए धुआंधार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। सैम बिलिंग्स ने सिर्फ 19 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 50 रन बनाकर लाहौर कलंदर्स की जानिब से PSL की तारीख की तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाने का नया रिकॉर्ड कायम किया।